الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، اللہ کے نزدیک عاشوراء کا دن انتہائی فضیلت والا اور شان والا رتبے والا دن ہے. یہ عبادت کا دن ہے. اس دن جو شخص یہ کام کرے گا، اللہ رب العالمین کے بے پناہ فضل و کرم کو پالے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص 10 محرم یعنی عاشوراء کے دن کا روزہ رکھے گا تو مجھے قوی یقین ہے کہ اس کے 1 سال کے یعنی کہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کی اتنی بڑی شان اور فضیلت بیان فرما دی. اس لیے سامعین کرام 10 محرم کو لازمی روزہ رکھیں. اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ اس کے رزق کو وسیع کرے اور اس کے رزق کو بڑھا دے تو وہ یوم عاشوراء یعنی کہ 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے اور ان کے بہترین کھانے کا انتظام اور اہتمام کرے. سامعین کرام، بزرگان دین نے یہی فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے رزق کو بڑھانا چاہتا ہے، بے پناہ رزق پانا چاہتا ہے، تو عاشوراء کا دن کا یہ عمل اس کے لیے کافی ہے کہ پورا سال اللہ کا بے پناہ رزق ایسے شخص کو وسیع ترین ملتا رہتا ہے. جو شخص یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر فراخ دلی سے خرچ کرتا ہے، کھلے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، اپنے دسترخوان کو وسیع کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں، والدین، بہن بھائیوں پر خرچ کرتا ہے، تو وہ اس حدیث شریف کی فضیلت کو پا لیتا ہے کہ جس کے مطابق 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے والے شخص کو پورا سال اللہ کریم رزق کی کمی اور تنگدستی سے بچائے رکھتا ہے اور اسے بے پناہ اور کثرت کے ساتھ رزق حلال عطا فرماتا ہے. اس لیے سامعین کرام، آپ بھی اس فضیلت، اس شان کو پانے کے لیے یوم عاشوراء والے دن کھلے ہاتھ سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، خوب خرچ کریں، اور تاکہ پورا سال رب کی رحمتیں، عنایتیں اور اس کا حلال رزق آپ کو ملتا رہے. آپ کو اللہ تنگدستی سے بچائے رکھے گا، اللہ محتاجی سے بھی بچائے رکھے گا، اور پورا سال رب کی رحمتیں، عنایتیں آپ کو چاروں طرف سے گھیرے رکھیں گی. تیسرا سب سے اہم کام، پورے دن نماز کا اہتمام کرنا، توبہ استغفار کرنا، اور ایک تسبیح یا شہیدو کی پڑھنا، اور سورۃ الاخلاص پڑھ کر تمام شہدائے کرب و بلا کو اس کا ہدیہ پیش کرنا. اس کی بھی بڑی سعادت ہے، اور یہ توفیق بھی انہی لوگوں کو ملے گی جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے. سامعین کرام، شہدائے کرب و بلا اللہ کے بہترین اور مجرب ترین لوگ ہیں. یہ وہ صحابہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ہاں انتہائی فضیلت والے اور بہترین درجات پر فائز ہیں. ان کو ہمارے اعمال کی اور ہمارے ہدیے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کی ضرورت ہے. ان کے وسیلے سے اپنے گناہوں کو بخشوانے کی، اللہ کو راضی کرنے اور منانے کی ضرورت ہے. اس لیے آپ درود و سلام اور سورۃ اخلاص پڑھ کر جب شہدائے کربلا کو ہدیہ کریں گے تو آپ کے درجات بھی بلند ہوں گے، اللہ راضی ہوگا، اور ان کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کی بھی مغفرت اور بخشش ہوگی. آپ کی زندگی کے بند دروازے بھی کھلنا شروع ہو جائیں گے، اندھیرے چھٹنا شروع ہو جائیں گے، مشکلات آسان ہو جائیں گی. اور یہ وہ بہترین دن ہے، فضیلت اور شان والا دن ہے کہ جس دن ہم
روزہ رکھ کر اور ہدیہ کر کے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کر کے ذکر و اذکار کر کے تسبیحات پڑھ کر اللہ کو منا سکتے ہیں اور اس دن کی شان و شوکت حاصل کر سکتے ہیں، اس دن کی فضیلت کو پا سکتے ہیں۔ نہ جانے اگلے سال یہ دن ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا، اس لیے اس دن کا خوب اہتمام کریں اور ان تمام کاموں پر دل جمی سے اور شوق کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ عمل کریں تو اللہ کریم آپ پر بھی اپنی رحمتیں عنایتیں نازل فرمائے گا انشاءاللہ۔